بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے یہ سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور قدم بقدم ہم نے مکی زندگی اور ہجرت کا موقع اور مدنی زندگی کے حالات اور واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور آخری جیش یعنی آخری لشکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرما کر روانہ فرمایا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا۔ آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے 11 ہجری کے حوالے سے۔ گزشتہ نشست میں 10 ہجری کے اہم ترین واقع خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اور حجۃ الوداع کے حوالے سے کلام ہوا تھا۔ آج 11 ہجری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام اور پھر دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا، اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آج ہم نے اس کو موضوع دیا ہے رفیق اعلیٰ کی جانب، رب العالمین کی طرف واپسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ اہم ترین ایک اعتبار سے میں کہوں واقعہ بھی ہے، صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑا غم کا موقع بھی ہے، ایک بہت بڑا حادثہ اس کو کہا جا سکتا ہے صحابہ کرام کی زبان میں، جس پر آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے ایک یا کبھی سے زائد آیات آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ آج ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آیات کا انتخاب اس تناظر میں ہوتا ہے کہ جس عہد کے حوالے سے، جس سال کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، اس سال جو آیات نازل ہوئیں یا جو واقعات پیش آئے ہیں اور جو واقعات بیان ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آیات قرآن حکیم میں ہیں تو ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آج اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، البقرہ آیت نمبر 281، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ارشاد و قرآن حکیم اس مقام پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ یہ ہے اہم ترین معاملہ۔ جتنا آخرت مجھے یاد رہے گی میرے معاملات درست رہیں گے، اللہ کا خوف اور اللہ کے حضور پیشی کا احساس، جتنا یہ بات میرے آپ کے دل و دماغ میں پیوستہ رہے گی، موجود رہے گی، مستحضر یعنی حاضر رہے گی، اتنا میرے اور آپ کے معاملات درست ہوں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا پیشی بھی ہونی ہے اور تمہیں تمہاری کمائی کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بندہ صاحب ایمان اور اللہ کا فرما بردار ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا اجر اس کو نہ دیا جائے۔ اسی طریقے پر ایک بندہ کفر شرک پر اڑا رہا، فسق و فجور پر ڈٹا رہا اور گناہ گار رہا اور اس کے لیے کوئی سزا بھی مقرر ہے تو ایسا نہیں کہ سزا زیادہ دے دی جائے۔ کسی کے ساتھ بھی ظلم یا بے انصافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو کل کی پیشی کا یقین عطا فرمائے اور اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں بیان سیرت کے حوالے سے مطالعہ سیرت کی طرف۔ یہ ہمارا مرکزی حصہ ہوتا ہے پروگرام کا، جس میں قدم بقدم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے چلے آئے ہیں۔ مطالعہ سیرت کے ذیل میں آج موضوع مرکزی یہی ہے رفیق اعلیٰ کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اس دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا، اس پر کلام ہوگا۔ سب سے پہلے الوداعی آثار، حیات طیبہ کے آخری سال اور آخری ایام میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل بھی ہو چکی ہے، اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو چکا ہے اور اب آپ کے واپس جانے کا موقع آ چکا ہے۔ ان الوداعی آثار کے حوالے سے چند باتیں۔ ماہ رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ نبی اکرم علیہ السلام کی مستقل سنت رہی کہ آپ اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ البتہ آخری سال جو رمضان المبارک گزرا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ نمبر 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن، جیسے ہمارے ہاں اہل ایمان
جہاں قرآن سنتے ہیں وہاں سنانے والے حفاظ وہ دن میں دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ ہر سال ماہ رمضان میں قرآن کا دور فرماتے، یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ ڈیوائن اسکیم اور سپرویژن کے مطابق جبریل امین کو سناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حیات طیبہ کا جو آخری رمضان گزرا، ایک نہیں 2 مرتبہ قرآن حکیم جتنا نازل ہو چکا تھا اس کا دور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر الوداعی خطاب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خطبہ، اس کے چند کلمات ہم نے پچھلے نشست میں سمجھے تھے، اس میں یہ بات بھی تھی مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں آئندہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں، یہ خود اشارہ تھا کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایسے کچھ اور حالات اور واقعات اور معاملات پیش آئے جس سے الوداعی آثار محسوس ہونا شروع ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر خطاب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں بھی تشریف لے جاتے جہاں شہداء 70 کی تعداد میں بشمول امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 صحابہ وہاں مدفون ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے۔ حیات طیبہ کے آخری ایام میں بھی تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے خطاب ایسے فرمایا کہ گویا زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آ کر آپ نے مسجد نبوی میں ممبر پر خطاب فرمایا ہے، اس کا کلام آپ کے سامنے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات بھی شامل اس خطاب میں، اور ذہن میں رکھیے حیات طیبہ کے آخری ایام کی طرف ہم چل پڑے ہیں، سفر کا مہینہ ہے۔ میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ شرک سے مجموعی اعتبار سے تو امت کی حفاظت رہی، اللہ تعالی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، اور دیگر احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے کچھ اقسام کا ذکر بھی فرمایا، مثلا دکھاوے کا شرک وغیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تاہم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، یعنی یہ شے دنیا کی محبت میں ڈوبنا اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگ کر اپنی آخرت کو فراموش کر دینا، یہ تمہیں شے مار ڈالے گی، برباد اور ہلاک کر ڈالے گی۔ اس اندیشہ کا اظہار فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا۔ ہم جیسے کم علم لوگ اگر بحث کریں گے تو گستاخی نہ کر بیٹھیں، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ دیکھ لیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کیا کچھ عطا ہوا، آپ حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت متفق علیہ یعنی بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت۔ بقیع کا قبرستان واقف ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ جیسے آپ شہدائے احد کے قبور پر تشریف لے گئے، اسی طرح بقیع کی طرف بھی تشریف لے گئے، مستقل جایا کرتے تھے۔ یہ حیات طیبہ کے آخری ایام کی بات ہو رہی۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا اے قبر والوں، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ جانے والے تو چلے گئے، ان کی آزمائش کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور جو زندہ ہیں وہ ابھی امتحان میں ہیں، ان کا معاملہ بھی بہرحال بڑا سخت ہے۔ فرمایا آگے، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں آنے والے وہ پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ امتحان اور آزمائش میں ہیں۔ اور آج اور میں جب آپ اور ہم 14 صدیوں بعد موجود ہیں نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر پرفتن دور ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ نے امتحان کے لیے زمین پر بھیجا، آزمائش کے طور پر بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما، فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔
اور قبور پر جاتے ہوئے قبرستان جانا چاہیے۔ عورتوں کو تو شدت سے منع کیا نبی اکرم علیہ السلام نے، ان کے لیے وعد و نصیحت ہی دلوں کی نرمی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مردوں کو تلقین ہے کہ قبور پر جایا کریں، کبھی تدفین کے حوالے سے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اور ان دعا میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم تو ہم سے پہلے جا چکے قبر والوں، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرض کا آغاز ہوا اس کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ یہ 29 صفر 11 ہجری بروز پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ بخار میں جب شدت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سر پر پٹی باندھ لیتے، البتہ یہ حرارت اس قدر شدید تھی یعنی بخار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر بندھی ہوئی پٹی سے بھی محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ اندازہ کیجئے اس بیماری کے دوران بھی، اس مرض کے دوران بھی نماز ادا ہی نہ ہوئی بلکہ نماز کی امامت کے لیے بھی تشریف لاتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ مزید اس بیان سے ہوتا ہے۔ سختی مرض میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اہم نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، ایک سے زائد ازواج نبی اکرم علیہ السلام کی تھیں تو مساوات فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک رات ایک زوجہ کے حجرے میں ہوتے، ایک رات ایک زوجہ کے، پھر تیسری پھر چوتھی، یہ معمول تھا۔ اور عصر کی نماز کے بعد تمام حجروں میں جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس آپ وقت گزارتے تھے، لیکن رات جن زوجہ کی باری ہوتی ان کے پاس گزارتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری اما عائشہ کو دے دی رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ علیہ السلام کی دلجوئی کی خاطر بھی۔ اسی طرح کا معاملہ یہ آخری ایام میں بھی آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں اور انہوں نے اپنی باری کا تقاضا بھی چھوڑ دیا اور عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہونا پسند فرمایا۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی بن ابی طالب کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹھی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ لفظ یہاں ہم نے مکان استعمال کیا، البتہ ذہن میں حجرے کو رکھیے گا، وہ حجرے کس قدر مختصر تھے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات ایک پوری سورت ہے جس کا عنوان جس کا نام کہیے وہ الحجرات قرآن حکیم میں موجود ہے اور ان حجروں کی طرف اس میں بھی اشارہ موجود ہے۔ البتہ ایک اور اہم نقطہ، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات، بہت سادہ سے الفاظ میں عظیم ترین بات، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد عظیم ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ البتہ جہاں یہ کمالات ہے وہیں انسانی سطح پر آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ یہ مرض کا معاملہ، یہ کیفیات کا طاری ہونا، اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرے ہیں۔ انتہائی ادب سے عرض کروں، آج کل ہمارے لوگ بیماری ہوتی ہے تو جی جادو کسی نے کر دیا، پھر کسی عامل کے پاس جاؤ، پھر یہ کرو پھر وہ کرو۔ جہاں تک بیماریوں کا معاملہ، مشکلات کا معاملہ، اللہ سے دعا بھی کی جائے، اللہ کا ذکر بھی کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، آپ کی بتائی ہوئی صورتیں ان کا اہتمام کیا جائے، سورہ فاتحہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ البتہ مجھے بتائیے اس کائنات میں اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط تعلق کس کا؟ رسالت مآب علیہ السلام کا، جن پر قرآن نازل ہوا ان پر بھی کیفیات طاری ہوئی۔ تو بھائی کبھی کچھ ہم پر بھی بیت جائے تو بہرحال اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے، دوا بھی کریں دعا بھی کریں، مگر اس کے بعد بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کیفیات سے بہرحال گزرے ہیں۔ بہرحال آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارا ہے۔ اب آئیے آخری ایام کے حوالے سے چند وہ باتیں جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں مفصل ملتی ہیں ان کا کچھ تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حیات طیبہ
کہ آخری ایام 5 دن پہلے کے حوالے سے چند باتیں. وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے روز جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. یہ کیا ہے؟ مشکیزیں بہاؤ، اور وہ بھی مختلف کنووں کے. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم رہی ہے. اگر صرف کسی کو بخار ہو تو وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کر لے. ہم تو عجیب سمجھتے ہیں نا اس کو. وہ پانی کا استعمال کرے اپنی اس بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور آج دنیا کے بعض ممالک میں بھی اس بات کو ریکمینڈ کیا جانے لگا ہے. واللہ عالم. البتہ یہاں جو شدید تکلیف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی، یعنی مرض کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی، اور مسجد میں تشریف لے گئے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ عطا فرمایا. آخری وقت تک وصیتیں جاری ہیں، ہدایات جاری ہیں، تعلیمات کا سلسلہ جاری. اور اندازہ کیجئے حیات طیبہ کے آخری لمحات ہیں تو یہ تعلیمات بھی بہت اہم ترین ہوں گی. صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنائے، سجدے کرنے لگے. معاذ اللہ اس شرکیہ طرز عمل میں مبتلا ہوئے. اس سے منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. آپ سے جو امت کی والہانہ عقیدت ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں اور اللہ تعالی ہم سب کو اضافہ عطا فرمائے. البتہ جو سابقہ اقوام نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اور آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ واضح ہدایات آپ عطا کر گئے. لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے اس نے بچایا امت کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کیے رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. ناظرین کرام یہ جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھ تو دیے ہیں، آپ نے سن بھی لیے ہیں، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. امام الانبیاء منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، اور وہ کہ جن کی شان اللہ بیان فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک، مقام محمود، شفاعت کبریٰ کا حق جن کے لیے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جن کے لیے کھولا جائے گا. جبریل امین کہتے ہیں اس سے آگے میں بڑا معراج کی شب تو میرے پر جل جائیں گے. اندازہ کیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آج کی زبان میں کہوں تو احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. امام الانبیاء منبر پر کھڑے ہو رہے ہیں. دل سے پوچھئے، میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہم اپنے گھر میں بھی کھڑے ہو کر اپنی بیوی بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو؟ پڑوسی رشتہ دار تو دور کی بات ہے، دوست اور یار تو دور کی بات ہے، کولیگز اور ساتھ کام کرنے والے تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی ہم اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ کیوں کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام؟ آپ تو معصوم ہیں، یہ امت کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، تمہیں کل اللہ کو جواب دینا ہے. آج دنیا میں لوگ حق مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. کل جواب دینا ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میں نے بہت آرام سے جملے پڑھ دیے آپ کے سامنے، مجھے اندازہ پڑھنا بڑا آسان ہے. ذرا اس کو ویژولائز کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اور فیل کیجئے اپنے اندر. میں بھی اور آپ بھی، ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اگر اتنی ہمت نہیں تو بتائیے ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر اپنی زندگی کے بارے میں؟ سوالات ہوں گے نا. بتاؤ زندگی کہاں لگائی، ترمذی شریف کی روایت. بتاؤ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. بہت سارے سوالات. یہ امام الانبیاء اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کہاں کسی نے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ بات ذکر کی
تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو. بات کیا تھی کہ یہ چھڑی کو نبی علیہ السلام کی لگ گئی تھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری تو بدن پر اس وقت قمیض نہیں تھی, آپ نے اپنی قمیض مبارک ہٹائی, کہا آؤ بدلہ لے لو. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام کی دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو پیچھے سے چوم لیا اور کہا اللہ کے پیغمبر میں تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا. باقی اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے, وہ تو معصوم ہے, خطاؤں سے پاک ہے. ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں آج, ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے حقوق اللہ کے بارے میں, حقوق العباد کے بارے میں. یہ وفات سے وصال سے 5 دن پہلے کا معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے مزید ارشاد فرمایا اس موقع پر ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. یہ تو کلام اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکمل ہوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے, یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ عنہ چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے, جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب نبی علیہ السلام کے وصال کا موقع آیا چاہتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا. جی ناظرین کرام, یہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ٹریبیوٹ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ سب سے زیادہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا سوائے ابو بکر کے کہ اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آپ فرمانے میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اگر خلیل بناتا تو ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ بناتا. خلیل کہتے تنہائی کا دوست. کس کو بنایا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو. اللہ اکبر, اللہ ہی یقیناً ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. 4 دن پہلے کی کیفیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. اور آج ہمارے عرب حکمراں ان لوگوں کو لا کر بٹھائے ہوئے ہیں, برسوں ہو چکے ہیں, اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. وفود, وفد کی جمع ڈیلیگیشن, لوگ آیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے بات کرتے تھے, تعلیم لیتے تھے, کچھ ہدایات لیتے تھے, کچھ ریکویسٹ لے کر آتے تھے, اور آپ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے, اکرام بھی فرماتے تھے. اس کی وصیت آپ نے فرمائی صحابہ کرام کو کہ اس بات کو جاری رکھنا. البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا. غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی, یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھنا, نماز اور غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھنے کی وصیت. ایسی روایات میں جب کہا جاتا ہے کہ راوی بھول گئے تو یہ 3 باتیں پھر کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ 3 باتیں دیگر احادیث میں ہیں. لشکر اسامہ کا روانہ کیا جانا وہ بھی آخری ایام کی بات, اسی طرح کتاب و سنت کو تھامے رکھنا, حجۃ الوداع کا موقع بھی آخری ایام میں بھی بات آپ نے بیان فرمائی ہوگی. اسی طریقے پر نماز اور زیر دست یعنی غلاموں کنیزوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا مستقل دیگر روایات میں ذکر آتا ہے. یوں اس بات کو پھر دیگر احادیث یعنی روایات جو احادیث کی ہیں ان کے ذیل میں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں جو تیسری بات راوی بھول گئے وہ یہ ہو سکتی ہے, یا یہ ہو سکتی ہے, یا یہ ہو سکتی ہے. یہ تمام باتیں اہم. کتاب و سنت کو تھامے رکھنا, حجۃ الوداع کے موقع پر بھی لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روانہ کیا جانا, یہ ذکر پچھلی نشست میں بھی آ چکا. اور نماز اور زیر دست, نماز اور زیر دست, آخری وصیتوں میں نماز بھی شامل اور غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل. حقوق اللہ کی بھی تعلیم اور حقوق العباد کی تعلیم بھی عطا ہو رہی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفاً پڑھی۔ سورہ مرسلات قرآن حکیم میں اس کی تلاوت آپ نے مغرب کی نماز میں فرمائی ہے۔ یہ وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ عشاء کے وقت مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر تیسری مرتبہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے، اور یہ آخری ایام میں زائد نمازیں ہیں جن کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اہل علم کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کی قیادت فرمائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اشارہ وہ جو امیر حج ان کو بنا کر بھیجا گیا سن 9 ہجری میں، اور ایک اشارہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 17 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ 2 دن پہلے کے واقعات۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، یعنی مراد مرض کی کچھ شدت کی کمی محسوس کی۔ چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اندازہ کیجئے ذرا افاقہ ہے تو آپ جماعت کی نماز میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف رکھے۔ ہم کتنے ہلکے پھلکے بہانوں یا بغیر بہانوں اور بغیر کسی تکلیف کے بآسانی باجماعت نماز اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تکبیر سنا رہے تھے۔ امامت کر رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی امام، ان کی اقتداء میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت موجود ہے۔ 1 دن پہلے کی کیفیت۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے، تحفتاً پیش کر دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع تقریباً کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ قرض لیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رہن رکھوا کر، رہن کا ذکر قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 283 میں بھی آتا ہے۔ اور اکثر اللہ کے نبی قرض لیا کرتے تھے دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی سائل آ جاتا تو پوری فرماتے اس کی حاجت، یا کوئی اور کسی کے حوالے کرتے، یا کسی سے قرض لے کے آنے والے سائل کی حاجت کو پورا فرماتے۔ لیکن اس قرض کا پورا اہتمام ہے، زرہ رکھوا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرض لے رکھا تھا ایک یہودی سے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ سارے دینار جو کہ 7 دینار ہیں صدقہ، اور چراغ جلانے کے لیے تیل پڑوسن سے ادھار لیا جا رہا ہے۔ غلام آزاد کر دی، ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے کہا تھا کہ ہم نے جب عرب وار جیتی ہے 67 کی، تو کہا وزیر اعظم نے کہ ہم نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو گھر میں ساز و سامان تو نہیں ہے،
تقریباً 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، وہ امت کو ہبا کر گئے، مسلمانوں کو ہبا کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری دن کا معاملہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیر کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف سے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ یہ اس بات کا بھی تبسم تھا کہ میرے صحابہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور وقت ہو گیا نماز کا تو نماز کے اندر مصروف عمل ہیں، اس بات کی خوشی بھی تھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ دھوکے سے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو پیش کیا گیا تھا اور اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ 7 ہجری کا معاملہ تھا خیبر کی فتح کے وقت کا، اور اب اس کا اثر یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں۔ انسانی سطح پر بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بسر ہوئی، ان کیفیات سے آپ بھی گزرے ہیں، تو امت گزرے تو بہرحال یہ اللہ کی مشیت، اللہ کے فیصلوں کا حصہ، اس پر راضی رہا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، نماز و تمہارے زیر دست یعنی کنیز غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ یہ ہے حیات طیبہ کے آخری دن کی وصیت، نماز نماز نماز، اور تمہارے زیر تحت جو لوگ ہیں کمزور طبقات، غلام و کنیز، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ اور کمزوروں کے بارے میں دین اسلام کی یہ تعلیم اور اہم ترین بات آخری وصیتوں میں یہ دونوں باتیں شامل، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد کا بیان بھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اما عائشہ کا یہ بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، اور عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ اس پر اما عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بہت سارے فضائل اللہ نے عطا فرمائے، ایک فضیلت یہ بھی کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور میرا لعاب مل گیا، انہوں نے اپنی منہ سے مسواک کو نرم کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور رسول اللہ علیہ السلام کو پیش کی تو فرماتی میرا لعاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب یعنی تھوک، مبارک تھوک، وہ مل گیا۔ یہ بھی فضیلت اما عائشہ کو آخری لمحات کے حوالے سے حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا آپ کے سامنے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، معصوم، خطاؤں سے پاک، اور جن کے اعزازات کے میں اشارہ کر چکا ہوں۔ ہمیں ہماری موت ستاتی اور رلاتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہماری موت کی سختی یاد رہتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا نہیں بلکہ آپ دعا بھی فرماتے تھے
اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے اور موت کی جو تباہ کاری ہے ان سے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں اللہ میں تیری پناہ لینا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی موت کی سختیاں یاد آتی رہتی ہیں، کیا یہ دعا میری اور آپ کی دعا میں شامل ہے؟ کیا ہم سیریس ہیں موت کے بارے میں؟ امام الانبیاء اگر یہ فرما گئے ہماری اوقات ہے کیا، ہم بیچتے کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری موت ہمیں کتنی یاد رہتی اور اس کی سختی ہمیں کتنی یاد رہتی، اور اس سے بچنے کی دعا کا اہتمام میرے اور آپ کے معاملات میں کتنا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو موت کی یاد بھی عطا فرمائے اور ہمیں برے خاتمے سے بچائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بھی اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں انعام یافتہ 4 گروہوں کا ذکر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ ان میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی عمدہ رفیق ہیں ساتھی جو اللہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی گروہوں میں شامل فرمائے، ان کے ساتھ فرما دے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، بلکہ عرض کی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ سب سے بڑا دوست کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ سب سے بڑا دوست کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اندازہ کیجئے کیا کلمات آخر میں اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن نہیں بنایا۔ اصل دوست کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ آخری جملہ ہے جو 3 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ ناظرین کرام، ساری زندگی کا حاصل کیا ہے کہ اتباع رسول کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہو گیا تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے، اور یہی آخری لمحات کی تعلیم اور وصیت ہے عملاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا جب سورج کی تیزی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہرحال غم ہی غم ہے، اور کہنے والوں نے کہا المصیبت العظمی، سب سے بڑی مصیبت جو صحابہ پر آئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وصال۔ اس عظیم حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی، اہل مدینہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ غمناک اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرد غم سے فرمایا یا ابتاہ اجاب رب دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات میں تجہیز اور تکفین اور تدفین کے معاملات ہیں، البتہ اس سے قبل کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا رہا؟ انہوں نے بڑی شدت سے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی 40 رات دن کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے تھے۔ خبردار کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کو سنبھالنا صرف حضرت ابوبکر صدیق کے ہی بس میں تھا، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ عطا فرمایا اور
اور وہ خطبہ انہی کی شان کے مطابق ہے کہ جن کو اللہ نے یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے فرمایا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات۔ اللہ اکبر، سن لو، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور بالفرض اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، وفات پا جائیں تو کیا تم اپنے پیروں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں لگتا ہے آج یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، اور پھر سب کو ایک تسلی کا سامان مل گیا کہ بہرحال اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ایک اور اہم معاملہ، نبی علیہ السلام کی غسل کا معاملہ، کفن کا معاملہ تو بعد میں ہوا، ایک اہم معاملہ امت کے جوڑ اور امت کے مجتمع رہنے کے لیے یہ فیصلہ کہ امت کا امیر کون ہوگا، امت کا امام کون ہوگا، اس پر بحث ہوئی ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ اس میں کچھ وقت لگا، مباحث بھی ہیں، وہ تفصیل تاریخ اور سیرت کے اوراق میں ہمیں، سیرت کی کتابوں کے اوراق میں ہمیں مل سکتی ہے۔ البتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر اور ان کی امارت پر اور ان کی خلافت پر اتفاق ہوا امت کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس غسل کے عمل میں موجود رہے۔ جن کپڑوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں کے اندر جو ہے وہ لپیٹا گیا ہے، ان چادروں کو آپ کے اوپر لپیٹا گیا، اور پھر آپ کی تدفین کا معاملہ ہوا، جس کے لیے وہی حجرہ جہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جہاں نبی علیہ السلام آرام فرماتے تھے، وہیں قبر بغلی قبر جو ہے وہ کھودی گئی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا معاملہ یہ رہا، جہاں ان کا وصال ہوتا، انتقال ہوتا، وہیں ان کی قبر بنائی جایا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر لحد میں اتارا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جو بات میں نے ذکر کی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی آراء مختلف تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر ان کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوئے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی، قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی نماز جنازہ، یہ عجیب معاملہ ہے۔ عام طور پر جو ہم نماز جنازہ دیکھتے ہیں اس میں امام بھی ہوتا ہے، باقاعدہ صفیں بنتی، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ باری باری 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ اس کو بھی اہل علم نے بیان فرمایا کہ دراصل یہ کیا تھا، یہ تو دعائے رحمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور کافی وقت لگا۔ صحابہ کرام مرد آئے ہیں، عورتیں پھر آئی ہیں، بچے ہیں، سب نے 10 کی ایک شکل اختیار کر کے معاملہ کیا، کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا، وصال کا دن پیر کا ذہن میں رکھیے، پھر خلافت پر اتفاق ہونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر اب یہ جنازے کا معاملہ، منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ عمل میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہرحال ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی آخری ایام کی وصیتیں اور ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ پروگرام کے آخر میں فلسفہ سیرت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چند باتیں اس حوالے سے۔ پہلی بات، موت اٹل حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو سابقہ پیش آئے گا۔ امام الانبیاء بھی چلے گئے، کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک کو جانا ہے۔ کیا میں اور آپ ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 2، احساس جواب دہی ہی اعمال کی اصلاح کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی خود منبر پر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو پیش کیا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جتنا احساس پختہ ہوگا ہمارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری اور آخری بات، اصل اور سب سے بڑا دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
الرفیق الاعلی، سب سے بڑا دوست وہی۔ میری ترجیحات میں آج اللہ ترجیح اول ہے کہ نہیں، یہ مجھے جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیغام سیرت، چند رہنمائی کے پہلو جو ہمارے سامنے ہمیشہ آتے ہیں، آج بھی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، بندے مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ملاقات میں یہی ایک رکاوٹ ہے، موت آئے گی تو مومن کی روح، حدیث شریف ابو داؤد میں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، 7 آسمانوں سے لے جا کر اللہ اکبر، اللہ اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، نماز وہ اہم ترین عبادت ہے جس کی وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام تک فرمائی۔ 5 وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے، کیسی کیفیات ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ پیغام سیرت کے حوالے سے، ہمیں کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی کے حوالے سے جواب دینا ہے، اور آخری وصیتیں بھی اللہ کے نبی، نماز اور زیر دست یعنی کنیز اور غلاموں کے بارے میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد، یہ پورا پیکج ہے جو ہمارا دین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور ابن ماجہ شریف میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول پہلے بھی ذکر میں آ چکا، البتہ ایک اور بات یہاں پر مزید آئے گی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اس وجہ سے تم ہلاک ہوگے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ وہ دنیا کی محبت میں ڈوبی وہ اقوام، اور آخرت کو انہوں نے فراموش کیا، برباد کر دی گئی۔ دنیا کی محبت بڑی کھینچتی ہے انسان کو، اس کی چمک دمک رنگینی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ